حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ خلیفۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد ہم علیہ السلام ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، سورۃ الصاد 26۔ تو ہم ان کے جو ہے فضیلت داؤد علیہ السلام کی اور داؤد علیہ السلام کی خصوصیات قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وداؤدا و سلیمانہ اذ یحکمانی فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القومی وکنہ لحکمہ شاہدین، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب دونوں ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں، ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو تکالیف کے ذریعے آزمایا جس میں وہ سرخرو ہوئے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اقتدار اور اختیار دے کر آزمایا جس میں باپ بیٹا کامیاب ہوئے۔ اس لیے بادشاہ انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور انبیاء بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دوسرے پارے میں مختصر ذکر ہو چکا ہے کہ وہ جالوت سے معرکہ آرائی میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں داؤد علیہ السلام نے جو ہے جالوت کو مارا تھا، قتل کر دیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بہت دیو ہیکل آدمی تھا، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، داؤد علیہ السلام نے اس کو اس جنگ میں قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں وہ معزز سمجھے جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اس جنگ کے بعد، اور خلیفۃ اللہ قرار دیا۔ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودا کی نسل سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے آپ ان کے ایک بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: داؤد بن اشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن فاشون بالعوینہ بن ارم بن حسون بن فرز بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تورات میں درج ہے کہ عیشا کے بہت سے بیٹے تھے، حضرت داؤد ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا اسم گرامی 16 مقام پر آیا ہے: سبحان اللہ، البقرہ 251، النساء 163، المائدہ 78، الانعام 184، الاسراء 155، سورۃ الانبیاء جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں 78 till 79، النمل 16، السبا 10 to 13، سورۃ الصاد 17 to 22 اینڈ 24 to 30، کل آیات 15، لیکن کہیں 2 بار بھی ذکر ہے، اس لیے 16 جگہ ان کا اسم گرامی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک خاندان سے حکمران ہوتا تھا اور دوسرے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلتا تھا۔ یہودا کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ تھا اور افراہیم کے خاندان میں حکومت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن میں یہ 2 نعمتیں یکجا کر دی گئی تھیں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور صاحب تخت و تاج بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ انبیاء کرام کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے یاد نہیں کیا گیا سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ وہ ایسے نبی ہیں جن کو خلیفۃ اللہ کا لقب دیا گیا۔ سورۃ الصاد: یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی اور علم عطا کیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا۔ یہ سورۃ الانبیاء 79، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ البقرہ 251، اور اللہ نے ان کو حکومت اور نبوت عطا کی اور جو علم چاہا وہ سکھایا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکومت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ 251۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی: ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے،
حضرت داؤد علیہ السلام کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی دیکھ لیتے ہیں کیا انہوں نے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے، جن میں سے ایک نے کہا کہ میری تیار شدہ کھیتی کو اس کی بکریوں نے تباہ کر دیا ہے، دوسرے نے اس کا اعتراف کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ مدعا کا نقصان مدعا علیہ کی بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا تاوان کی صورت میں پوری کی پوری بکریاں مدعا کو دے دی جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک کھیت والا تھا اور ایک جو تھا وہ تھا چرواہا تھا، تو چرواہے کی بکریوں نے رات کے وقت جو ہے کیا کیا، اس کے کھیت کو چر گئی۔ ٹھیک ہے، تو ابو سلیمان علیہ السلام اس وقت بھی یہ فیصلہ تھا کہ رات کے وقت جو اگر کوئی چڑھ جائے، کسی کا نقصان کر جائے، تو نقصان کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ جس کی بکریاں چڑھ جائے، اور دن کے وقت چڑھ جائے تو دن کے وقت تو مالک کو دیکھنا چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سلیمان علیہ السلام ابھی کم عمر تھے اس وقت، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ مدعا کا نقصان مدعا علیہ کی بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا تاوان کی صورت میں پوری کی پوری بکریاں مدعا کو دے دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ 16 سال کے تھے، اس وقت اپنے والد کے پاس بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے ابا جان آپ کا فیصلہ صحیح ہے۔ ان کا فیصلہ صحیح تھا داؤد علیہ السلام، مگر اس سے بھی زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ مدعا علیہ کی بکریاں مدعا کے سپرد کر دی جائیں، وہ اس کے دودھ اور ان سے فائدہ اٹھائے، اور مدعا علیہ کو حکم دیا جائے کہ وہ اس عرصے میں مدعی کے کھیت کی خدمات انجام دے۔ جب کھیت کی پیداوار اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو کھیت مدعی کے سپرد کر کے اپنا ریوڑ واپس لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے کی بات بہت پسند آئی اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔ تو دیکھیں صحابہ وہ پیغمبروں کی سیرت میں تو سیکھنے کا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی یہاں سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے چھوٹا بھی، داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس وقت سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں، داؤد علیہ السلام جو ہے بادشاہ بھی ہیں، اپنے ملک کے قاضی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر وہ اپنے بچے کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ دونوں کے حق میں نفع مند تھا، کھیتی والے کے بھی حق میں بھی، چرواہے کے بھی حق میں بھی، اور کھیتی والے کے بھی حق میں، دونوں کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور بیٹے کا فیصلہ مان لیا۔ تو ہمیں بھی اگر چھوٹا ہم سے اور ہمارا اس کا کوئی مرتبہ بھی نہیں ہے، وہ کسی پوسٹ پہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی پوسٹ بھی ہولڈ کر رہے ہیں کہ کہیں کے امیرہ ہیں، کہیں کے ہم ناظم ہیں، کہیں کے ہم ہیڈ ہیں، تو ہمیں اپنے سے چھوٹے کی، چاہے بچہ ہو، چاہے ورک پلیس ہو، کہیں بھی ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کہیں بھی ہم ہو، گھر میں ہو، خاندان میں، کسی کی بات صحیح ہے تو مان لینی چاہیے، چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، اور چھوٹا بھی ہو تو ہم بعض دفعہ بچے کو کہتے ہیں ارے یہ بچہ کیوں بیچ میں بولا، یہ بچہ کیوں، یہ تو چھوٹا ہے، اس کا کیا تجربہ، اس کی میں کیوں بات مانوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ نبیوں کے بارے میں بھی پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لے آیا، اس کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قناعت پسندی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت بہت وسیع تھی، اس کے باوجود مملکت کے مالیے سے ایک درہم نہیں لیتے، اور اپنا اور اہل و عیال کا معاش کا بوجھ بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے تھے۔ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے، وہ مال بیت المال سے، ملک کے مال سے نہیں لیتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اتنے کام کرتا ہوں تو مجھے کچھ دیا جائے، نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ٹیکنالوجی میں ترقی، کیسی ٹیکنالوجی تھی؟ اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ، ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ٹیکنالوجی، وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا، اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَامَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تو پوری پوری زریں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو آیات میں ہمیں ثابت ہو گیا سورۃ السبا میں 10 اور 11 میں ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں، اور سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ سَنَةً لُبُوسٍ
لکم لتوسنکم من باسکم فہل انتم شاکرون، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے لیے لین کر دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، یہ ٹیکنالوجی تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور ہم نے یہ جو ہے نا سورۃ الانبیاء 80، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل ہم نے داؤد کو سکھائی ذرہ بنانے کی صنعت تمہارے نفع کے لیے تاکہ تم لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل کر سکو، بس کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے، اب داؤد علیہ السلام کی ٹیکنالوجی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی، اور خاص طور پر جنگی مقاصد کے لیے اسلحہ اور ذرہ سازی کا طریقہ سکھایا تھا۔ موجودہ زمانے کی تاریخی و معاصری تحقیقات سے عنایات کے معنی پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوہے کے استعمال کا دور آئرن ایج 1012 قاف میم کے درمیان شروع ہوا، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اول شام اور ایشیائے کوچک کی حتیٰ قوم ہٹیٹس کو، جس کے عروج کا زمانہ 1200 سے 2000 میم سے قاف میم تک رہا، لوہے کے پگھلانے اور تیار کرنے کا ایک پیچیدہ طریقہ معلوم ہوا۔ وہ شدت کے ساتھ اس کو دنیا بھر سے راز میں رکھے رہے، مگر اس طریقے سے جو لوہا تیار ہوتا تھا وہ سونے چاندی کی طرح اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ عام استعمال میں نہ آ سکتا تھا۔ فلسطین کے جنوب میں ادوم کا علاقہ خام لوہے آئرن اور کی دولت سے مالا مال ہے، اور حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں ان میں بکثرت ایسی جگہوں کے آثار ملتے ہیں جہاں لوہا پگھلانے کی بھٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ عقبہ اور ایلا سے متصل حضرت سلیمان کے زمانے کی بندرگاہ اسیون جابر کے آثار قدیمہ میں جو بھٹی ملی ہیں، آج بھی ملی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جو بندرگاہیں تھے نا، اسیون اور جابر کے آثار قدیمہ میں جو بھٹی ملی ہیں، اس کے معنی سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس میں بعض وہ اصول استعمال کیے جاتے تھے جو آج جدید ترین زمانے کی بلاسٹ فرنس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ قدرتی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اس جدید دریافت کو جنگی اغراض کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ یہ آج بتا رہی ہے ہمیں جو آثار قدیمہ ملی ہے بندرگاہ اسیون اور جابر، جو سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں ان کے ملک سے متصل تھے، آثار قدیمہ کی بھٹیاں بتا رہی ہے کہ جو آج سب ہو رہا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کر چکے تھے، ٹھیک ہے، جو بلاسٹ فرنس بھٹیوں میں استعمال کی جاتی، جو آج جدید ترین زمانے کی بلاسٹ فرنس میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ قدرتی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سب سے بڑھ کر اس جدید دریافت کو جنگی اغراض کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ یہ ہو چکی ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کتنی جگہوں پہ آتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت سے نوازا۔ سورۃ البقرہ 251 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، النساء 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ النساء المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی۔ سورۃ الانعام 84 میں فرمایا داؤد علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الصاد 25، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔ بنی اسرائیل 55 اللہ کا فرمان، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ سورۃ النمل فرمان باری تعالیٰ، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ سورۃ السبا ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل سے نوازا۔ سورۃ الانبیاء 79، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو حمد و ثنا کے لیے مسخر کر دیا، جو ابھی اب اگلی آیت پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط اور انہیں فیصلہ کن خطاب کا مالک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، یہ سورۃ صاد 28 اور سورۃ الانبیاء 79، ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کیا۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے متعلق ہم نے جانا پڑھا سمجھا۔ پیغمبر اور بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام، خلیفۃ اللہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ سورۃ الصاد 26، تو یہ تھی سورۃ داؤد علیہ السلام کی جو فضیلت اور ان کی خصوصیات جو اللہ اور معجزات
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔